من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اللہ مالک ملک کا احسان ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت کا راستہ عطا فرمایا ہے۔ دو ہی راستے ہیں، یا ہدایت کا راستہ ہے یا پھر گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ خود بخود کسی کو گمراہی کے راستے پہ نہیں چلاتا۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرما کے اس کو عقل سے نوازا ہے، اور عقل سے نواز کے اللہ نے اس کو دو راستے بھی بتا دیے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اور جن کو اللہ نے عقل سے نہیں نوازا، جن کی عقل کی صلاحیت اللہ نے چھین لی ہے، ان کے اندر سوچنے سمجھنے پرکھنے کی استطاعت نہیں ہے، اللہ نے ان کو بری عظمہ قرار دے دیا ہے۔
اور اس اللہ کی تقسیم سے یہ بات سمجھ آتی ہے، بھائی دروازے کو اچھے طریقے سے بند کر دیں، کوئی بھائی آگے اینٹیں لگا دے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی ایک انصاف کی بات ہے کہ جو بندہ مخبوط الحواس ہے، جو پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، وہ مکلف نہیں ہے، اللہ کے ہاں جواب دے نہیں ہے، وہ اللہ نے اس کو بری کر دیا ہے، اس کو اللہ نے مرفوع القلم قرار دے دیا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، نماز نہیں پڑھتا، کوئی نہیں، ننگ دھڑنگ رہتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جن کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے، سمجھ سے نوازا ہے، فہم و فراست سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے سمجھنے بوجھنے کے لیے دل اور دماغ عطا کیا ہے اور صحیح سلامت کام کر رہا ہے، وہ مکلفین ہیں، وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، ان کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے۔ گمراہیوں کے راستے پہ چلنے والے، انہوں نے یہ راستہ سلیکٹ کر لیا، انہوں نے یہ راستہ منتخب کر لیا، اللہ کے راستے کو چھوڑ کے، ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے گمراہیوں کے راستے پہ چل پڑے، اور اس کی بڑی ساری وجوہات۔ لائٹیں جلا دو بھائی۔ گمراہیوں کے اندر جانے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا، شروع سے لے کے اب تک، وہ باپ دادا کا دین ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس بات کی اتباع کرو جو آسمان والے رب نے زمین پر نازل فرمائی، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو جواب کیا ملتا ہے؟ بلکہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اتباع اس کی کرو، پیروی اس کی کرو۔ کہتے ہیں نہیں، ہم نے باپ دادا کے دین پہ چلنا ہے۔ پھر وہ گمراہی کے راستے پر ہیں، غلط راستے پر ہیں، جس راستے پر باپ ہے دادا ہے وہ اس راستے کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، پھر وہ گمراہیوں کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین بھی اس کے گمراہی کے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے۔ یہ ختم اللہ علی قلوبہم جو بات ہے نا کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، یاد رکھیں اللہ رب العالمین کسی مومن کے دل پہ مہر نہیں لگتا، اللہ موقع دیتا ہے، اللہ سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، سمجھنے کے لیے اللہ مواقع فراہم کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین دیکھتا ہے نہیں یہ سیدھے راستے پر آتا، یہ گمراہی کے راستے پر چلتا ہی چلا جا رہا ہے، پھر اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے کہ جا، پھر اب تیرے دل کے اندر ہدایت آ ہی نہیں سکتی۔ اور جو ہدایت کے راستے پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، آسمان والا رب ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان سے آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستوں کو اختیار کرنے کی کوشش اور کاوش کرتا ہے، ہم اس کے لیے راستے آسان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، کعب بن باتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے والے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، کعب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نے دور پایا، تو نے نبی علیہ السلام سے ملاقاتیں کی ہیں، تو نے مدینہ المنورہ کی بہاریں دیکھی ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو ایمان لاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایمان کی بڑی خوبصورت بہاریں تو نے دیکھی ہے بڑی آنکھوں سے۔
کون سی چیز مانے تھی؟ کس چیز نے تجھے اس بات سے روکے رکھا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت سے تو محروم ہو گیا؟ کیا وجہ تھی؟ کس چیز نے تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی تبلیغ سے دور رکھا؟ عقاب کیا وجہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ آج کتنے سالوں کے بعد عمر کا دور آیا ہے، نبی علیہ السلام کا خوبصورت رسالت والا دور اور وہی کہ نزول والا دور جو تھا تو نے وہ چھوڑ دیا، اس میں تو نے اسلام کو قبول نہ کیا۔ اچھا بھلا انسان تھا، سمجھدار تھا، تیری عقل کام کرتی تھی اور تو دیکھتا سمجھتا تھا، لیکن تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اسلام قبول نہ کیا، اور آج عمر کے دور میں تو نے اسلام قبول کیا۔ کیا وجہ بنی ہے؟ ایک جواب اس نے دیا ہے اللہ کی قسم، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سبق۔ اس نے کہا میرا باپ مانے تھا، میرا باپ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو صحبت تھی، جو صحابیت کا مجھے درجہ نہیں مل سکا، میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں میرا باپ کھڑا ہوا تھا۔ سارے حیران ہوئے، کیا وجہ، کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے تیرا باپ کیوں مانے تھا، کیوں درمیان میں کھڑا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ کہتا میرا باپ یہودی عالم تھا، ماتے اس کا نام تھا، مجھے کہتا یہ مدینہ المنورہ میں محمد اپنی تبلیغ کر رہا ہے، غور سے سن لے میری بات، میرے ساتھ ایک وعدہ کر لے۔ مرنے کے قریب تھا، کہنے لگا میرے باپ نے مجھے بٹھایا، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے وعدہ لیتا ہے، میرے ساتھ وعدہ کر یہاں پر کہ میں تیرے لیے کتبت لک کتابا، میں نے تیرے لیے ایک کتاب لکھ دی ہے، وانی اخذتہ من التوراۃ، تورات کے بڑے نسخے تو ہاتھ نہ لگانا، تورات ساری کو نہ پڑھنا، تو اپنے سارے معاملات، لین دین کے معاملات، معیشت معاشرت کے معاملات، دینی معاملات، جو بھی تجھے ضرورت پیش ہے، میں نے تیرے لیے ایک نسخہ بنا دیا ہے، میں نے لیا تورات سے، یہ اس کے اندر تیرے کام کی باتیں میں نے لکھ دی ہیں، لیکن تو نے تورات نہیں پڑھنی، تورات کے نزدیک نہیں جانا، میرے ہاتھ پہ یہ وعدہ کر۔ کعب بن ماتے اپنے باپ سے وعدہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے ساری زندگی میں تورات کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں تیرے ہاتھ کی لکھی کتاب پڑھتا رہوں گا۔ وہ ساری عمر کہتا ہے میں نے باپ کے ہاتھ کی لکھی کتاب پڑھتا رہا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت سے محروم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کے باپ نے تورات کے اندر سے جو کام کی چیزیں تھی، جو اسلام سے دور رکھنے والی تھی، وہ تو اس کو دے دی، لیکن جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بارے تھی، اس کو چھپا کے لپیٹ کے اس تورات کے نسخے کو اوپر رکھ دیا، اور بیٹے کو قریب جانے سے منع کر دیا کہ اس کے قریب نہ جانا، اس کو نہ پڑھنا، صرف میرے ہاتھ کی لکھی کتاب کو پڑھ لے۔ کہتا میں پڑھتا رہا اس کو حتیٰ کہ یہ دور آ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایک بڑا اسلام کے غلبے کا دور ہے، پوری دنیا کے اندر اسلام چھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے سمجھداروں کو میں نے دیکھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے اندر شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آخر پتہ تو کروں کیا وجہ ہے، میرے باپ نے مجھے تورات پڑھنے سے منع کیا ہے، اور یہ لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، میں کہیں محروم نہ رہ جاؤں۔ میں نے کتاب کھولی، نسخہ پڑھا، میں دن رات کر کے ساری تورات پڑھی۔ تورات کے اندر میں نے پڑھا آسمان والے رب نے لکھا ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد احمد ہوگا، اس کے اوپر ایمان لاؤ گے تمہاری بچت ہوگی۔ اللہ کی قسم کہتے ہیں پھر میری آنکھیں کھلی کہ میرا باپ مانے تھا میرے اور اسلام کے درمیان۔ پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کیوں؟ میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میرا باپ مجھے تورات پڑھنے سے منع کیوں کرتا تھا؟ غور کر میرے بھائی، آج بڑے طریقوں سے مسلمان کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ مولوی ملا ملوانا اس کو پتہ ہے اگر یہ قرآن کا ترجمہ پڑھے گا یہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ یہ آج بدعات اور خرافات کی گمراہی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟
میری آنکھوں پہ سنیت کی، بریلویت کی، فلاں فلاں فرقوں اور مسلکوں کی میں نے پٹی باندھی ہے. میں قرآن اور حدیث کے قریب جانے سے ڈرتا ہوں کہیں مجھے پتہ نہیں چلنا. کہنے لگا 20 علوم کی ضرورت ہے قرآن اور حدیث کا ترجمہ پڑھنے کے لیے. تمہارے پاس 20 علوم ہوں گے تو پھر جا کے تم قرآن پڑھ سکو گے، ورنہ قرآن کو ہاتھ لگاؤ، صرف اس کا تلاوت کرو، ثواب لینے کے لیے ترجمہ اور تفسیر نہ پڑھنا. اللہ اکبر. جب آپ قرآن پڑھیں گے، جب آپ حدیث پڑھیں گے، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھول دے گا. یہ سارے گمراہی کے راستے، یہ بدعات اور خرافات کے راستے جو آج ہم یہ رونا روتے ہیں، اللہ کے بندو ان بدعات سے بچ جاؤ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آپ ہر جمعہ میں سنتے ہیں، ہر خطبہ میں سنتے ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی. ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، ثواب ہی ہے. یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے. بدعت بدعت ہی ہوتی ہے، کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. یہ گمراہی کے راستے، یہ خطرناک راستے ہیں. باپ دادا کے پیچھے چلنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی کوئی نہیں، ثواب ہی تو ہے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. صحیح البخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے دین میں کوئی بھی نیا کام کسی نے داخل اور شامل کر دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، اس کی کوئی ویلیو حیثیت نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، بدعات سے بچ جانا، خرافات سے بچ جانا، دین میں نئی نئی چیزیں شامل کرنے سے بچا لینا اپنے آپ کو. وجہ کیا ہے؟ گمراہی کیوں ہے؟ میں نے مولوی صاحب کو شبرات مناتے ہوئے دیکھا، میں نے پوچھا نہیں مولوی صاحب اس کی دلیل قرآن و سننے سے کوئی ثابت ہے یا نہیں؟ مولوی کہتا ہاں ہاں اچھا کام ہی تو ہے، آپ شبرات پہ دلیلیں مانگتے ہو. کیوں مانگتے ہو؟ آپ آج دلیل مانگنے کو اپنی عادت بنا لیں. اللہ کی قسم میرے بھائی، کسی کی ذات پہ اٹیک کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ کوئی فائدہ نہیں. لیکن گمراہی کے راستے سے ہٹانا ذمہ داری ہے. یہ شبراتیں منانا بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، محدثین سے، اماموں سے اللہ کی قسم ثابت نہیں ہے. حیران ہوتے ہیں ہم اپنی امت کے لوگوں پر. سارا سال فرضوں کے قریب نہیں جانا، چند راتیں مخصوص ہیں، ان راتوں میں کھڑے ہو کے ساری رات عبادت کر کے اگلے دن کا روزہ رکھ کے پکے ٹھکے مسلمان ہونے کی سٹیمپ لگا کے آرام سے پورے دھڑلے سے پھرتے ہیں کہ پکے جنتی ہو گئے. ساری رات سارے گناہ اللہ نے پچھلے سال کے معاف کر دیے، آئندہ سال کا رج کے کریں گے، پھر سے برات آئے گی پھر معاف کروا لیں گے. یہ ڈرامہ بازیاں اللہ کی قسم اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے ان کی اجازت نہیں دی. اللہ نے قیامت کے دن تیرے نفلوں کا سوال نہیں کرنا. اللہ نے قیامت کے دن فرض کا سوال کرنا ہے. سارے سال کے فرضوں میں کتنے فرض چھوڑے؟ آجا لائن میں کھڑا ہو جائے، بتا اسلام کی تحقیق کی یا نہیں کی. آج جو کسی بھول میں پھرتے ہیں نا کہ کوئی نہیں جی اللہ نو کہہ دیا دے، کوئی نہیں اللہ سنتا پتہ ہی نہیں لگیا. اللہ کی قسم میں نے بخاری شریف کے اندر حدیث پڑھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے گمراہ قسم کے لوگوں کو قیامت والے دن اللہ کے فرشتے گرزوں سے ماریں گے اور ساتھ ماریں گے اور ساتھ کہیں گے ما دریت وما تلیت، ما دریت وما تلیت. نہ تو نے قرآن حدیث پڑھا، نہ تو نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. کیوں نہیں کی؟ ما دریت وما تلیت، تو نے قرآن و حدیث پڑھ کے کوشش کر کے صحیح اسلام کی تحقیق کیوں نہیں کی؟ اور میرے بھائی یہ میرے سامنے بڑے چہرے بیٹھے ہیں، یہ بھائی بیٹھے ہیں، حاجی اشرف صاحب کی پوری فیملی بیٹھی ہے، یہ خان صاحب شبیر صاحب بیٹھے ہیں. اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں، یہ چودھری نعیم صاحب، یہ جو لوگ یہ پہلے اسی راستے پر تھے، شبراتوں کے حلوے انہوں نے بھی بڑے اڑائے ہیں. انہوں نے قرآن کے ترجمے کھول کے حدیث اللہ کی قسم پڑھی ہے، تحقیق اور ریسرچ کی ہے. اللہ نے ان کو سیدھے راستے دکھا دی ہیں. ما دریت وما تلیت، اللہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گرزوں کے ساتھ ماریں گے فرشتے اور کہیں گے ما دریت وما تلیت، تو نے نہ پڑھا نہ پرکھا کیوں؟ جواب دے. آج تو گمراہی کے راستے پر چلتا رہا.
اور جب اللہ کے بندے جب یہ راستہ چننے کی کوشش کرتے ہیں، منتخب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آسمان والا رب، اللہ کی قسم اللہ کا وعدہ ہے، اللہ راستے کھولتا ہے، پھر اللہ گمراہیوں سے بچا لیتے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک بدو ہے، بدو دیہاتی پینڈو، اس نے کوٹ پہنا ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا طواف کرتے وقت حج میں عمرے میں یہ لباس، یہ سلا ہوا لباس اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تیری بات ہوگی، لیکن اللہ مجھے دلیل دے، دلیل قرآن و سنت سے مجھے دلیل دے، پھر میں تیری بات کو مانوں گا۔ قرآن و سنت کی دلیل مانگنا اپنی عادت بنا لیں، اللہ گمراہیوں سے نکال لے گا۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ بدعت حسنہ ہے، ہمیں نفل پڑھنے سے نہ روکو۔ میرے عزیز، نفل پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا آپ کو، لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھ، ریسرچ اور تحقیق کر، دیکھ اگر تیرے نبی نے اس رات کو خاص کیا ہے تو پھر سر آنکھوں پہ تیرے نبی نے تو 5 راتیں اللہ کے حکم سے دی ہیں۔ کون سی؟ یہ لیلۃ القدر کی رات ڈھونڈنے کے لیے آسمان والے رب نے چاہتا تو اللہ پوری گنتی کے ساتھ بتا دیتا کہ اتنے سال یہ رات لیلۃ القدر کی رہے گی، اس کے بعد اتنے سال یہ لیلۃ القدر کی رات رہے گی، یا ہر سال بتا دیتا اللہ ایک سال 21 کی ہوگی، اگلے سال 23 کی ہوگی، اگلے سال 25 کی ہوگی۔ نہیں، اللہ کی قسم اللہ نے یہ بھی نہیں کیا، اللہ نے 5 راتیں دے دی ہیں۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی رات بتا دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا مسجد میں اعتکاف کیا، باہر نکلے، آپ نے حدیث کئی بار سنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت اور حشاشت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دمک اور چمک رہا تھا۔ بھائی ہیں نہیں بھی ان کو بتا دے، اوپر چلے جائیں، نیچے جگہ نہیں ہے، اوپر بھی جگہ ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ چمک اور دمک تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا خوش نما ہے، بڑا خوبصورت چمکتا دمکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوشخبری کے آثار نمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں ہماری طرف آ رہے تھے، فَإِذَا رَأَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَخَاصَمَا، مسجد کے سین میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، اونچی اونچی آواز میں لڑ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لڑائی چھڑانے کے لیے ادھر چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلح کروائی، واپس آئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ غمی کے آثار دیکھے، افسردگی کے آثار دیکھے، پریشانی کے آثار دیکھے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے خیمہ مبارک سے نکلے ہیں آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے، جب آپ واپس آئے ہیں تو آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار ختم ہو گیا، افسردگی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرے رب نے مجھے اس سال لیلۃ القدر کی رات کا علم دے دیا تھا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن جب 2 مسلمان مسجد میں لڑ رہے تھے میں ان کو چھڑانے گیا تو وہ علم مجھ سے واپس لے لیا گیا۔ اللہ نے نہیں بتایا کون سی رات، اس میں اللہ کی حکمت۔ اور ہمارے ہاں یہاں پر جہالت اب دیکھ لیں، یہ آئے گا رمضان اور آپ کو 27ویں 27ویں کے نام پر مولوی چندہ مانگتے بھی نظر آئیں گے، اور مسجدوں کے اندر جہالا، اللہ کی قسم افسوس اس بات پر ہے، کسی کالج نے کسی یونیورسٹی نے لیکچرار رکھنا ہو، اس کی ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے، اس کا ڈیمو ہوتا ہے، پوری آگے ان کی پوری یونٹ بیٹھی ہوتی ہے، پورے پروفیسر بیٹھے ہوتے ہیں، پرنسپل بیٹھا ہوتا ہے، وہ لیکچر دیتا ہے، پھر پاس کرتا ہے، ہاں جی بتاؤ بندہ قابل ہے یا نہیں۔ اگر وہ پڑھانے کے، اکنامکس پڑھانے کے، فزکس پڑھانے کے، بایو پڑھانے کے، میتھمیٹکس پڑھانے کے اگر وہ قابل ہوتا ہے تو اس کو رکھا جاتا ہے، ورنہ کہتا ہے بھائی جان سوری آپ اپنی تیاری کر کے آئیں، آپ ہمارے بچوں کو پڑھانے کے قابل نہیں ہے۔ مسجد کے مولوی سے تو یہ بھی نہیں پوچھا جاتا پتا تجھے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اللہ کے دین کے ساتھ یہ سارا کھلواڑ کس نے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں گمراہی۔ او بھائی ما دریتا و تلیتا، نہ مولوی نے پڑھا، نہ مولوی نے ریسرچ کی، نہ مقتدی نے پوچھا، نہ مقتدی نے ریسرچ کی، اللہ کی قسم قیامت والے دن سارے مجرموں کے سامنے کھڑے۔ اللہ اکبر۔ دین کو پرکھ لیں، دین کی تحقیق کر لیں، کوئی بھی گمراہی ہے۔ یہ 40 میں کبھی نام لے کے گمراہیوں کا، کبھی بدعات کا نام نہیں لیتا، لیکن مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ بھائی آخر ہم نے کب سدھرنا ہے، ہم نے کب سیدھے ہونا ہے؟ ہم کہتے ہیں مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی اگر
قبرستان میں جا کے قرآن خوانی کر لیتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ میں بتاؤں حرج کیا ہے؟ مسند ابو نعیم اس کے اندر حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، محدث حدیث ہے، مسجد میں گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مسجد میں داخل ہوئے، فَإِذَا رَأَى النَّاسَ لوگوں کو دیکھا، يُحَلِّلُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ اکٹھے ہو کے اجتماعی طور پر ایک ہی آواز میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے اور لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے واللہ انی اراکم مبتدعین، اللہ کی قسم تم بدعتی لوگ ہو، تم مسجد کے اندر بدعت کر رہے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح بھائی، لا الہ الا اللہ پڑھنا کہاں بدعت ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھنا کہاں بدعت ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ان کو پتا تھا میرے نبی محمد نے کبھی بھی 313 کو مسجد میں اکٹھے کر کے حلقات بنا کے درود پڑھنے کا حکم اور اجازت نہیں دی۔ مسلسل فرماتے رہے عبداللہ بن مسعود، فرمایا انتم مبتدعین، تم بدعت کر رہے ہو، حتی اخرجہم من المسجد، یہاں تک کہ ان کو پکڑ پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیا۔ بتا تو صحیح کون سے اسلام پہ عمل کر رہا تھا؟ کوئی بات نہیں جی، اس نے قرآن ہی پڑھا ہے۔ آپ رکوع کے اندر جائیں اور قرآن پڑھیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ سجدے میں جا کے قرآن پڑھیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بدعت حسنہ اور سیئہ والی بات سن لیں، کہتے ہیں اچھی بدعت تو ایجاد کرنی جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل بدعت ضلالہ وان تراہ حسنۃ، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، بھلے تجھے اچھی ہی کیوں نہ لگتی ہو، بھلے اچھا کام ہی کیوں نہ ہو۔ میرے عزیزو، یہ اسلام ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیا اور ہمارے تک پہنچایا۔ اللہ فرماتا اتبعوا ما انزل اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، کہتے ہیں نہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں چپ کر، تو کو نیا دین لے کے آ گیا، میرا باپ دادا اس دین پہ تھا، میں تو اس پہ چلتا ہوں۔ پوچھو دلیل کوئی ہے؟ چھوڑیں جی، دلیل کیا ہوتی ہے؟ باپ پاگل تھا، بابا پاگل تھا، یہ دلیل ہے؟ میرے عزیزو، واللہ بڑی مختصر زندگی ہے، مختصر زندگی ہے۔ میرے جو بھائی ابھی تک ان چیزوں میں ہیں، آؤ ہمارے پاس، ہم آپ کو کبھی نہیں کہیں گے محمد جناگڑی کی کتاب پڑھ، ہم آپ کو کبھی نہیں کہیں گے علامہ احسان علی ظہیر کی کتاب پڑھ، ہم کبھی نہیں کہیں گے حافظ سعید ساجد میر کی کتاب پڑھ، ہم کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پڑھ، آسمان والے رب کی کتاب پڑھ۔ ہماری دعوت قرآن و سنت، قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور کی بات کی کوئی ویلیو نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو رہے گا وہ بڑے سارے اختلافات دیکھے گا، بڑے اختلافات دیکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اگر گمراہیوں سے بچنا ہے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امت میں بڑا ہوگا، بچے گا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ صحابہ کے دور میں بھی کنکریاں تھیں، مدینہ کھجوروں سے بھرا ہوا تھا۔ بولے بھائی کھجوروں کے باغ نہیں مدینہ میں؟ کھجور کی گٹھلیاں مسجد نبوی میں رکھ کے پورا توڑا بھر کے کیوں نہ رکھا کسی نے؟ یہ فجر کی نماز ہوتی ہی جناب مساجد کے اندر گٹکے پھیلا دی جاتی ہیں، گٹھلیاں کے جناب آجو، ہاں پھر ان کو گٹھلیاں اور گٹکے کو کیا بیٹھے اس کی پکڑ کے درگت لگا دیتے ہیں کہ ان کو گٹھلیاں نہیں کہنی، ان کو شمار کہنا ہے۔ میرے عزیزو، خوبصورت ہے اسلام کا چہرہ، خوبصورت ہے قرآن و سنت کا دین، اسلام اللہ کی قسم یہ قرآن و سنت کا دین ایمان۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.